تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ الماعون مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ماعون آیت نمبر 1۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ترجمہ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ سورہ ماعون آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ استفہام اظہار تعجب کے لیے ہے۔ رأیتا سے آنکھوں سے دیکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے اور کسی کو جاننے اور پہچاننے کے لیے بھی یہ مستعمل ہوتا ہے۔ الدین کے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ الدین سے مراد دین اسلام ہو، یعنی کیا تم اس احمق کے حالات کو جانتے ہو جو اس دین حق کی تکذیب کرتا ہے؟ اور اگر دین سے مراد روز جزا ہو تو پھر معنی ہوگا کہ جو نادان روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا، کیا تم نے اس کی اخلاقی پستی کا اندازہ لگایا ہے؟ سورہ ماعون آیت نمبر 2۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ترجمہ، پس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو۔ سورہ ماعون آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ یہاں فا جزائیہ ہے، جملہ شرطیہ محذوف ہے، یہ عبارت اس کی جزا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے، یعنی جو روز جزا یا دین اسلام کا منکر ہے، اگر تم اس کی حالت کو جانتے ہو تو فبہا، اور اگر نہیں جانتے تو اب جان لو کہ اس کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی یتیم اس کے ہاں رحمت و شفقت کا خواستگار بن کر آتا ہے تو اس کو اس کی خستہ حالی پر ذرا ترس نہیں آتا، اس کی بے کسی کو دیکھ کر اس کا دل نہیں پسیجتا، بلکہ قہر آلود اور حقارت امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور دھکے دے کر اس کو اپنے ہاں سے نکال دیتا ہے۔ دع بمعنی الدفع ہے، یعنی دھکے دے کر نکالنا۔ اس کا دوسرا معنی کسی کو کسی کے حق سے محروم کر دینا۔ یتیم کے ساتھ ان کے اس سنگ دلانہ برتاؤ کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہیں اس سنگ دلی پر معاشرے کی طرف سے کسی رد عمل کا کوئی اندیشہ نہیں۔ انہیں یقین ہے کہ یتیم بچوں سے ان کا حق چھین لینے کے خلاف کوئی صدائے احتجاج بلند نہ ہوگی، اور نہ ان سنگ دلانہ حرکتوں کے باعث ان کی ساکھ میں کمی واقع ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت پر انہیں یقین نہیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس یتیم کے ساتھ کوئی احسان کیا تو یہ بے آسرا، بے سہارا کم سن بچہ انہیں اس کا کیا معاوضہ دے گا؟ جہاں 10 خرچ کر کے 100 ملنے کی امید نہ ہو، وہاں اپنا مال خرچ کرنا پرلے درجے کی بے وقوفی خیال کرتے ہیں۔ اگر انہیں قیامت پر یقین ہوتا تو وہ اس امید پر اس بچے کے ساتھ احسان و مروت کا سلوک کرتے کہ اگرچہ یہاں تو مجھے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس کو اس کا بڑا فیاضانہ بدلہ ملے گا۔ سورہ ماعون آیت نمبر 3۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ترجمہ، اور نہ ہی برانگیختہ کرتا ہے دوسروں کو کہ غریب کو کھانا کھلائیں۔ سورہ ماعون آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے انسانی ہمدردی کے جذبے سے کس قدر بے بہرہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ خود تو ان یتیموں کی کچھ امداد نہ کر سکے، گنجائش نہ تھی یا بخل نے ہاتھ پکڑ لیے، لیکن دوسرے لوگوں کو تو ان مفلوق الحال لوگوں کی ضروریات زندگی فراہم کرنے کی ترغیب دے سکتے تھے۔ بد نصیب اس سے بھی قاصر رہے۔ کوئی غریب ان کے نزدیک امداد و اعانت کا مستحق نہیں۔ انہوں نے ایک خود ساختہ ضابطہ بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، یعنی اگر اس غریب کو فارغ البال کرنا مناسب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی تھی؟ وہ خود اس کو ضروریات زندگی مہیا فرما دیتا۔ جب اس نے اسے مفلس و کنگال رہنے دیا ہے تو ہم ایسے گستاخ کیوں بنے کہ ایسے شخص کی امداد کر کے مشیت خداوندی کا مقابلہ کریں؟ ان آیات میں غور فرمائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب معاشرے کے بے سہارا اور ضرورت مند افراد کی امداد اور ان کی ضروریات زندگی فراہم کرنے کو کتنی اہمیت دیتی ہے۔ جو لوگ اسلامی تعلیمات کے اس پہلو کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، وہ کتنے کوتاہ نظر ہیں اور ان کے رویے میں کتنی سنگ دلی اور کمینگی پائی جاتی ہے۔ طعام المسکین کا مفہوم راغب نے اطعام المسکین بتایا ہے، میں نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے، لیکن دوسرے علماء نے طعام سے مراد غذا ہی لی ہے۔
اگرچہ وہ غذا اس شخص کی ملکیت ہے جس نے اس کو پکایا ہے اور جو اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دے رہا ہے، لیکن یہاں اس کی اضافت المسکین کی طرف کر کے یہ بتا دیا کہ یہ غذا اس مسکین کا حق ہے۔ گویا یہ دینے والے کی ملکیت نہیں بلکہ لینے والا اس کا مالک ہے۔ دینے والا دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ اسی کی چیز اسی کو دے رہا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں بِأَنَّ الْمِسْكِينَ كَأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا يُعْطَى لَهُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ لِلنَّهْيِ عَنِ الْإِمْتِنَانِ۔ سورہ ماعون آیت نمبر 4۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ۔ ترجمہ: پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ سورہ ماعون آیت نمبر 5۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ: جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں۔ سورہ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر۔ کھلے بندوں جو آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کا حال تو آپ نے سنا، اب ذرا ان منافقین کا حال بھی سنیے جنہوں نے بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شامل کر رکھا ہے، لیکن ان کے دلوں میں قیامت پر ایمان نہیں، اس لیے نماز کے بارے میں بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ساہون یعنی غافلون، یعنی نماز کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ نماز ادا ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو انہیں ذرا دکھ نہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کسی ثواب کی امید لگا کر نہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو کسی عذاب کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں میں گھر گئے تو نماز پڑھ لی، تنہا ہوئے تو ہضم کر گئے، یا نماز پڑھتے تو ہیں لیکن صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے، یوں ہی بیٹھے گپیں ہانکتے رہتے ہیں، اور جب وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو تیزی سے اٹھتے ہیں اور 3-4 ٹھونگے مار کر فارغ ہو جاتے ہیں، یا نماز میں جس خشوع و خضوع کی ضرورت ہے اس کی انہیں ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل افکار غیر سے پر ہوتے ہیں، عبادت و ذکر الہی کی لذت سے کبھی سرشار نہیں ہوتے۔ غفلت کی یہ سب قسمیں ہیں۔ سچے مومن کو چاہیے کہ ان تمام سے پرہیز کی پوری کوشش کرے۔ عطا نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان صلاتہم فرمایا، فی صلاتہم نہیں فرمایا، ورنہ شاید ہی کوئی نمازی اس ویل سے محفوظ رہتا۔ ہر مسلمان کو اثناء نماز میں سہو و نسیان سے کبھی نہ کبھی سابقہ پڑتا رہتا ہے، اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا حکم دیا گیا۔ سورہ ماعون آیت نمبر 6۔ الذین هم یراؤون۔ ترجمہ: وہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ سورہ ماعون آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ نماز کے معاملے میں غافل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ریاکار بھی ہیں، کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، خلوص نیت سے یکسر محروم ہیں۔ جو نیکی کرتے ہیں اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں نیک کہیں گے، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا ہو جائے گی، انہیں شہرت و ناموری حاصل ہوگی، اور اسی طرح وہ دنیاوی منفعتیں اور مفادات آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ سورہ ماعون آیت نمبر 7۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ترجمہ: اور مانگے بھی نہیں دیتے روز مرہ استعمال کی چیزیں۔ سورہ ماعون آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ماعون کے متعدد معنی بتائے گئے ہیں۔ حضرات سیدنا علی ابن عباس، محمد بن حنفیہ کی رائے میں ماعون سے مراد زکوٰۃ ہے، لیکن علماء تفسیر کی کثیر جماعت نے اس کا معنی روز مرہ استعمال کی چیزیں بتایا ہے، جو ہر پڑوسی بوقت ضرورت اپنے پڑوسی سے عاریتاً لے لیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے مالک کو واپس کر دیتا ہے، جیسے ہنڈیا، ڈول، کلہاڑا، چکماک وغیرہ وغیرہ۔ منکرین قیامت کی اخلاقی پستی، منافقین کی عبادات سے کلیتاً بے اعتنائی، اس پر ریاکاری اور اپنے ہمسایوں، عزیز دوستوں، قریبی رشتہ داروں سے عام ضرورت کی چیزوں کو روکنے کی قبیح عادت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو ان سے اجتناب کی تلقین کی۔ بتایا یہ خصلتیں ان لوگوں کی ہیں جو دین کو نہیں مانتے، جن کے دلوں میں نفاق کی غلاظت ہے۔ تم تو قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر یقین رکھتے ہو۔ تمہیں تو اپنے دامن کو ان آلائشوں سے ہرگز آلودہ نہ ہونے دینا چاہیے، ورنہ تم میں اور ان لوگوں میں وجہ امتیاز کیا رہے گا، خط فاصل کہاں کھینچا جائے گا۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا ربی صلی وسلم علی من خلقہ عظیم واسوتہ حسنۃ وشمائلہ سنیۃ وعلی آلہ واصحابہ ومحبیہ الی یوم الدین۔ یہاں پر سورہ ماعون مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 32واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔